الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكاملين وعلينا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله وصدق رسوله. آمد رمضان برکتوں کا، مغفرت کا، جہنم سے رہائی کا مہینہ اپنی آمد سے ہم سب کو نواز رہا ہے۔ برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی آمد ہونے والی ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرائض 70 فرائض کے برابر۔ یہ مہینہ قیام اور صیام کا ہے، رات میں جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا۔ رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہر مومن مسلمان مرد و عورت پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تقوی حاصل کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ آئیے آمد رمضان کے موقع پر ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کو بھی جو ہمیں رنجیدہ کر چکا، جو ہمیں غمناک کر چکا، جو ہمارے حق میں حق تلفی کر چکا، آئیے آگے بڑھ کر کے آمد رمضان کی خوشی میں ہم اسے معاف کریں، اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سے معافی کا معاملہ فرمائے گا۔ آئیے آمد رمضان کی مناسبت سے ہم کوشش کریں کہ ہم کسی سے سوال کر کے اپنے آپ کو محتاج نہ کریں، کسی سے سوال کر کے ہم اپنے آپ کو بے آبرو ہونے سے بچائیں، اور جو آدمی اس مہینے میں مخلوق سے سوال کرنے سے بچ گیا اسے اللہ تعالی محتاجی سے دور کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی آمد کی مناسبت میں خوشی کے اظہار کے لیے صدقہ کی کثرت کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، مستحقوں کا خیال کیجیے، وقت سے پیشتر ان کی مدد کیجیے، لیکن مدد کرتے وقت ان کی عزت نفس کا خیال کیجیے، ان کی آبرو کا خیال کیجیے، ان کی انسانیت کا خیال کیجیے، اور اسے اپنے اوپر قیاس کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غریب کی غربت کا تمسخر نہ اڑا رہے ہوں، اس کی ضرورتوں میں اس کے مددگار بنتے ہوئے اس کی عزت نفس کو پامال نہ کر رہے ہوں۔ رمضان کی آمد ہو رہی ہے، اس آمد سے ہمیں اپنی خوشی کا اس نیکی کے ذریعے اظہار کرنا ہے جس نیکی کا سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑا ہے۔ آئیے آمد رمضان کے موقع پر ہم اس ہلاکت سے بچیں جس کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خالق و مالک کائنات نے فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت طلبی نے، کثرت خواہی نے اور کثرت کی محبت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ مگر یہ کثرت طلبی موجب ہلاکت کس شے کی ہے؟ دنیا کی، جائیداد کی، مال کی، آبرو جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے، وہ امور جو دنیا میں رہ جانے والے ہیں، وہ کمائیاں جو دنیا میں رہ جانے والی ہیں، وہ ہلاک کر دینے والی ہیں۔ لیکن جس آدمی کو زکوٰۃ کی ادائیگی اور تقسیم میں زیادہ سے زیادہ غربا کی کثرت، زیادہ سے زیادہ غربا تک نیکی کا پہلو عام کرنے کی جسے جستجو نصیب ہو گئی، مسکینوں کی مدد کرنے میں
جسے کثرت طلبی لاحق ہو گئی، جسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی ضرورتوں میں ان کے مددگار بننے میں کثرت کا مظاہرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پاتال قبر میں جب وہ اترے گا تو قبر اس کے لیے قصر رضوان خلد اور قصر رضوان مغفرت ہوگی۔ آئیے آمد رمضان کو ان خوشیوں کے ساتھ بھر لیتے ہیں کہ رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، اور اس کی مخلوق کے لیے بھی خوشیوں کا سامان ہو۔ رمضان کا مہینہ در حقیقت ہر اس انسان کے لیے خوشی اور مغفرت اور سعادت کا مہینہ ہے جو اس مہینے میں اپنے تعلق کو سنت رسول کریم کے ساتھ جوڑ کر ہمیشگی کا تعلق مسنون یقینی بنا لے۔ رمضان المکرم کا مہینہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے لیے ہمیں غریب پروری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رمضان کی آمد کا موقع ہمیں حضور کے ساتھ تعلق کے لیے صدقہ خیرات اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت اپنانے پر متوجہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق پر ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جس میں آپ غور کریں تو حضور مال میں، جائیداد میں اور دنیاوی اسباب میں کسی سے کم نہ تھے، مگر آپ نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود فقر اختیاری آپ نے پسند کیا، اور فقر اختیاری پسند کر کے آپ نے اپنے لیے دنیاوی نعمتوں کی کمی کو پسند کیا اور اپنی ملکیت میں آنے والی نعمتوں کو غریبوں تک، مسکینوں تک، بیواؤں تک، یتیموں تک پہنچانا اپنی سنت بنایا ہے۔ یہی رمضان کا مبارک پیغام ہے۔ آئیے آمد رمضان کے حوالے سے ہم قصد کریں، ہم ارادہ کریں، اس مہینے میں ہم اعتکاف بیٹھیں گے، اور اعتکاف میں ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے، سنت رسول سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اور ہاں، رمضان میں اس خاص نماز کا اہتمام کیجیے گا جو صرف حضور کی امت کو دی گئی ہے۔ جانتے ہیں وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز صلاۃ التراویح، جو صرف حضور کی امت کو دی گئی ہے۔ نہ حضور سے پہلے کسی امت کو دی گئی، اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خوشبختوں کے سوا کسی کو اس کی توفیق ہے، کیونکہ یہ قیام اللیل ہے۔ یہ ایسی نماز ہے جس کا ایک ایک سجدہ، جس کا ایک ایک عمل، جس کا ایک ایک لمحہ رحمتوں، برکتوں، مہربانیوں اور جنت کے ان مقامات کے ساتھ ضمانت مہیا کرنے والا ہے اس کو قائم کرنے والے کے لیے، جس کا وہ سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اس نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور قرآن سننے اور پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ آئیے اعتکاف کا ارادہ کیجیے، تراویح کا اہتمام کرنے کا قصد صمیم کیجیے، اور اس مہینے میں آپ اس نماز کے ذریعے اپنے آپ کو روحانی، شرعی، دینی اور مذہبی لحاظ سے وہاں لے جائیے کہ اس نماز کو حضور نے پڑھا، اس نماز کو حضرت ابوبکر نے پڑھا، اس نماز کو حضرت عمر نے پڑھا، اس نماز کو حضرت عثمان نے پڑھا، سیدنا علی نے پڑھا، اس نماز کو امام حسن نے پڑھا، اس نماز کو اہل بیت نے پڑھا، اس نماز کو انصار نے، مہاجرین نے پڑھا، اس نماز کو خلفائے راشدین نے پڑھا، اس نماز کو اولیاء کرام نے پڑھا، اور اس نماز کو ائمہ دین نے پڑھا، اس نماز کو ہر متقی نے پڑھا، اس نماز کو خوف خدا رکھنے والے ہر خوشبخت انسان نے پڑھا۔ میں اور آپ کیوں اس نماز کو قائم کرنے سے محروم رہیں؟ آئیں اس رمضان کی آمد کے موقع پر اپنی نیت کو صمیم کیجیے، اپنی نیت کو پختہ کیجیے، اپنے کام کو شریعت اور قرآن کے انوار و تجلیات سے باندھ لیجیے، تاکہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ آئیے مل کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں، رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔